روپی کے دانے پر ہاتھ چلا گیا، ایک مرتبہ کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا تو اللہ اپنے نام کی برکت کی بنیاد پر تمہارے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ مگر کیا ہے نا، ہم تو سدھریں گے نہیں، یہ حال ہمارا ہے، ہم سدھریں گے نہیں چاہے جو ہو جائے، کتنوں ہی پختہ آ جائے، پیر آ جائے، شہزاد گانے پیر آ جائے، پھر بھی ہم تو سدھریں گے نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اب سنو، کسی نے ایک فقیر سے پوچھا کہ بتا مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں؟ وہ فقیر ٹھکوسلا والا فقیر نہیں تھا، صرف مانگنے والا، وہ فقیر تھا تو اللہ کے در کا فقیر تھا۔ اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا سن، جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے زندگی گزارے وہی کافر ہوتا ہے۔ جو اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو اس رب کی مرضی پر خرچ کر دے وہی انسان مومن ہوا کرتا ہے نا۔ تو جو اپنی خواہش سے چلے وہ کافر ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار لے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، زندگی اپنی طبیعت سے مت گزارو، زندگی گزارنی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، ہے نا۔ اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے والا شیطان ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ زندگی گزارنے والا وہی مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ اب وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، ہے نا۔ جج آپ ہی بنو، فیصلہ آپ ہی کرو۔ میں نے رکھ دیا کیا اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے والا شیطان ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی شریعت پر زندگی گزارنے والا مصطفیٰ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ عشق، آپ عشق کی بات کرتے ہو تو عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ آؤ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر عشق سیکھنا ہے تو دنیا کے کسی ٹھیکیدار سے نہیں سیکھیں گے، ہم تو یار احمد مختار سے عشق سیکھیں گے۔ بہت ہی میں شوق کرتے ہیں آپ کو لے چلتا ہوں، کیونکہ اب حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے سید معاذ اشرف اشرفی گیلانی کی۔ حضور صدیق اکبر، ساتھ میں کون؟ پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غار کے دہانے پر تشریف فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو غار میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں، غار کو پہلے صاف کر لو، اس کے بعد حضور آپ تشریف لائیں۔ تو پتہ کیا چلا، حضور صدیق اکبر نے ہم تمامی گنہگار امت مصطفیٰ کو ایک عقیدہ دے دیا کہ حضور اسی دل میں تشریف لائیں گے جس کا دل پاک ہوگا۔ حضور اس جگہ تشریف نہیں لاتے جو جگہ پراگندہ ہوا کرتی ہے، اس لیے دل کو کینوں سے پاک کرو، دل کو حسد سے پاک کرو۔ حسد اور کینہ اس دل سے پاک کر لو گے تو قسم خدا کی مصطفیٰ کا نور آپ کے دلوں میں معمور ہو جائے گا۔ آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے، میں پوری ہسٹری نہیں سناؤں گا، آپ جانتے ہو کہ پورا غار حضرت ابوبکر صدیق نے صاف کیا۔ پھر نا چند سوراخیں تھیں، ان سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے سے اسے بند کر دیا، ایک سوراخ بچ رہے، اس پر اپنا ایڑی مبارک آپ نے رکھ دیا، اور آپ جانتے ہو اندر کیا تھا؟ زہریلا سانپ تھا۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ سننا، کیونکہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، میں واقعہ بول کر آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ سانپ کاٹا نا جی، مگر ہلے تک نہیں، کیوں؟ دماغ کہہ رہا ہے، اوٹ زہر پھیل رہا ہے، طبیب کو تلاش کر،
دبا لے تاکہ زہر تیرے جسم سے دور ہو جائے۔ عشق کہہ رہی ہے بیٹھا رہا کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل کہہ رہی ہے اٹھ طبیب کو تلاش کر، چونکہ جب تک دوا نہیں لے گا تب تک تمہارے جسم سے اس زہریلے سانپ کا زہر دور نہیں ہوگا۔ دوا لے، مگر عشق کہہ رہی ہے بیٹھ، کیونکہ تیرے گود میں کسی اور کا سر نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین کا سر ہے۔ اٹھنا مت، کیونکہ میرے مصطفیٰ کے نیند میں خلل نہ آ جائے۔ تو دیکھو عاشق کی پہچان کہ عقل مغلوب ہو گیا، عشق غالب آ گیا۔ اور اگر ہم جیسا عاشق ہونا تو عقل غالب آئے گا، عشق مغلوب ہو جائے گا۔ مثلا آپ ہی کو کہا جائے ابھی تو پروانے نہیں ہیں لائٹ میں نا، کرتا پہنے ہو شرٹ پہنے ہو نا، ایک کیڑا یہاں سے لے کر کے، کیڑا جانتے نا فتنگا، کیڑا لے کر کے آپ کے کرتے میں ڈال دوں تو بتائیے آپ سکون سے رہو گے کہ ناچو گے؟ ناچو گے نا؟ چھوٹا سا کیڑا ہے آپ کے کرتے کے اندر، ابھی بھی بچے کبھی کبھی بدماشی کر لیتے ہیں، کسی کے کرتے میں ڈال دیے، اب بتائیے وہ اطمینان سے رہے گا کہ وہ ناچتا رہے گا؟ بالکل ناچتا ہی ناچتا رہے گا۔ کب تک ناچتا رہے گا؟ جب تک وہ کیڑا اس کے کپڑے سے نیچے نہ گر جائے۔ تو دیکھو عقل یہ کہہ رہی ہے کچھ ہے، اگر نہیں نکلا تو میری حالت خراب، کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ ہو ڈس لے اور میری موت ہو جائے۔ تو یہاں عقل غالب آ جائے گی۔ اگر کسی سے کہو نا ارے یار مصطفیٰ جان رحمت سے عشق ہے، صدیق اکبر نے عشق کی یہ پہچان اور علامتیں دکھائی، تم ایک کیڑے میں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تھوڑا سکون سے رہو۔ نہیں رہے گا، یہ ہمارا عشق ہے۔ مگر ابو بکر کا عشق دیکھو، عقل مغلوب ہو گئی، عشق غالب آ گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں کھولی، دیکھا ابو بکر کی آنکھیں لال ہے، پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ ماجرا سنایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب دہن کو ان کے ایریے مبارک میں لگانا تھا کہ شفا ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ کون افضل خلفائے راشدین میں، علی یا ابو بکر؟ ہاں، مولا علی یا ابو بکر؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لعاب دہن مصطفیٰ علی کی آنکھوں میں لگا اور ابو بکر کے تلوے میں لگا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب دہن ابو بکر کے تلوے میں لگ کر یہ ثابت کیا کہ ابو بکر سب سے سچا عاشق رسول ہے، ابو بکر سب سے پکا عاشق رسول ہے، ابو بکر ہی سارے خلفاء میں سب سے افضل۔ سمجھ میں آ گئے؟ کہیں پر آنکھوں میں لگتا ہے تو کہیں قدموں میں لگتا ہے۔ اب سنیے، کوئی انسان جب ڈر جاتا ہے نا، شیر آ گیا، شیر کو اس نے دیکھا تو جانتے ہو خوب ڈر جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے جسم سے پسینہ چالو ہوگا، اور جب پسینہ جسم کے اندر کا پانی جب باہر آئے گا نا تو اسے پیاس کا احساس ہوگا۔ کوئی بھی انسان، یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر انسان کے جسم کا پانی باہر آئے نا تو اندر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان جب خوب ڈر جاتا ہے نا تو اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، یا ابا بکر، اے ابو بکر غار کے بیچ میں چلے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب الى صدر الغار، غار کے بیچ میں چلے جاؤ، وہاں پانی ہے، پانی ملے گا، پانی پی لینا۔ دیکھو صاف کس نے کیا تھا؟
ابو بکر صدیق نے کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے۔ آپ اپنے روم کو خود سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرو گے، آپ کو پتا ہوگا نا کون سی چیز کہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ صاف تو ہم نے کیا ہے، کہیں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اذهبوا الى صدر الغار، غار کے بیچ میں جاؤ، وہاں پانی ملے گا۔ اب حضرت ابو بکر کو تو کہنا چاہیے نا یا رسول اللہ غار تو میں نے صاف کیا ہے یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں سے، کہیں پانی نہیں تھا یا رسول اللہ۔ لیکن دیکھو عشق، کسی اور نے نہیں فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے، مصطفیٰ نے بول دیا تو وہ پانی ضرور ملے، ہے نا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہی تو صاف کیے ہیں، میں ہی تو صاف کیا، کہاں پانی تھا؟ لیکن دیکھو اللہ نے فرمایا وَاسْمَعُوا وَاطِیعُوا، مصطفیٰ سے جو ہی سنو فوراً اطاعت کر ڈالو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقل کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کو مت چلاؤ، مصطفیٰ سے سنو اور عمل کر بیٹھو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا مصطفیٰ نے فرمایا ہے غار کے بیچ میں جاؤ، اٹھے اور چل پڑے، کچھ نہیں پوچھا، اور جب گئے نا تو دیکھا جب کہ بیچ میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کے پیالے سے پی لیا۔ اب پینے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لائے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر سن، غار حقیقت میں صاف تو نے ہی کیا تھا، پانی وہاں پر نہیں تھا، مگر تجھے پیاس لگی تھی، تو میرا یار ہے میں خدا کا یار ہوں، تو میرا محبوب ہے میں خدا کا محبوب ہوں، تو میرا حبیب ہے میں خدا کا حبیب ہوں۔ تجھے پیاس لگی تھی، میں نے کہا جا، جو ہی میں نے کہا اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جنت میں جا، کیونکہ میرے حبیب نے اپنے حبیب سے وعدہ لے لیا ہے، میرا محبوب اپنے محبوب سے وعدہ لے لیا ہے، جا جنت میں جا، جنت سے پانی کا پیالہ لے لے، پانی کا پیالہ لے کر غار کے بیچوں بیچ چلا جا، جا کے رکھ دے، کیونکہ میرے حبیب نے کہہ دیا ہے، تاکہ ابوبکر وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر میرے محبوب کے بتائے ہوئے کے مطابق میرے محبوب کا محبوب پانی کو پالے اور اس پانی کو پی لے۔ پتہ کیا چلا؟ اس غار میں مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں اور ان کے قول کی برکت کی وجہ سے ابوبکر صدیق نے کہیں اور کا پانی نہیں، جنت کا پانی پیا، جنت کا پانی پیا تھا۔ مسلمانوں تو دیکھو یہی تو عشق کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، یہی تو محبوبیت کا مقام ہے۔ صدیق اکبر نے بتایا کہ جب مصطفیٰ فرما دے نا تو ادھر ادھر مت دیکھو، مصطفیٰ فرما دے نا اپنے عقل کو مت چلاؤ، مصطفیٰ فرما دیں اپنے دماغ کو مت چلاؤ بلکہ اپنے دماغ کو پیچھے رکھو، اپنے عقل کو ختم کرو۔ مصطفیٰ جب فرمائے تو فوراً عمل کرنے لگو، کیونکہ مصطفیٰ کے قول پر عمل کرنے والا مصطفیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اور جو مصطفیٰ کا محبوب ہوتا وہی خدا کے بارگاہ میں مقبول ہوا کرتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلتے چلتے میں آپ کو حضرت آئیں گے چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ جانتے ہو آج سبھی لوگ اچھا کہتے ہیں نا، لیکن اچھا کون ہوتا ہے؟ آؤ ایک ولی کی بارگاہ سے۔ آج تو ہمیں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، یہی حقیقت ہے۔ ہم جستجو بھی نہیں کرتے، ہم تلاش نہیں کرتے کہ کون سا مال حلال ہے کون سا مال حرام ہے۔ اب میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا کھولوں۔ اللہ کے ایک ولی گزرے جن کا نام نا حضرت سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ علیہ، اور زیادہ بہت پہلے کے نہیں ہیں، یہ انگریز کے دور کے ہیں۔
اللہ کے ایک بزرگ گزرے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی گزرے، جن کا نام حضرت سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ ہے نا۔ جانتے ہو انگریز کا زمانہ تھا، اس وقت اس بھارت میں نہ انگریز ہی کی حکومت تھی، انگریز کے دور حکومت میں حضرت سراج الحق چشتی نا بہت بڑے پائے کے انگریز ہی کے دور میں وہ آفیسر تھے، آفیسر انگریز ہی نے انہیں کیا بنایا تھا؟ آفیسر بنایا۔ اب جانتے ہو آفیسر اگر اچھا ہو، نیک ہو، سود خور نہ ہونا، تو اس کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ دو ہی دم کرتے ہیں کہ یہ ظالم جو ہے یا تو مر جائے یا تو پھر اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی سود نہیں کھاتا ہے اور ہمیں بھی سود کھانے نہیں دیتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کریکٹ ہو، کرپٹ نہیں، کریکٹ ہو تو نیچے والا نا اسے اچھا نہیں سمجھتا، اور کرپٹ ہو تو سب کہتا ہے میرے سر پر اسی کا سایہ سلامت رہے، کیونکہ جب میرا آقا سود کھاتا ہے تو ہمیں سود کھانے لے کے آتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر ہمارے اوپر والے اگر اچھے ہونا تو بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا ہے جو نوکری آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ اچھا انسان ہو، وہ سود خوری کو بالکل روکتا ہو، قطعاً برداشت نہ کرتا ہو، تو اب اس کے نیچے کام کرنے والے نا دو ہی دعا کرتے، یا تو یہ مر جائے یا پھر اس کا ٹرانسفر ہو جائے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ تو ان کے نیچے جو کام کرنے والے تھے نا وہ لوگ کہیں سے ادھر ادھر سے مال حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں نے نا انگریز جو اس وقت حکومت کر رہا تھا تو اس کے بادشاہ کو اس نے خط لکھا کہ سنو یہ جو سراج الحق چشتی ہے نا یہ سود خور ہے، سود خوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، دوسروں سے نا رشوت لیتا ہے۔ کوئی کام آدمی ہوتا ہے نا، نیتا وغیرہ دیکھے ہوگے، وہ اور سی بات ہے کہ ممتا کا پیسہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچتا ہے، ورنہ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے تھرو جو ہوتا ہے نا، ہم 5,000 روپیہ لیں گے، مجھے دو گے تو ہم تمہارا یہ کام کر کے دے دیں گے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ رشوت لینا۔ تو جو نیچے کام کرنے والے تھے نا انہوں نے حضرت سراج الحق چشتی صابری پر تہمت لگا دی۔ کیا تہمت لگائی؟ کہ یہ رشوت لیتے۔ تو اب جج کورٹ گئے۔ آج کا دور نہیں ہے کہ 4 چکا گاڑی اور 2 چکا گاڑی ہے کہ گاڑی سے ہم ہر جگہ چلے جاتے ہیں۔ اس وقت میں گھوڑی سے سواری کی جاتی تھی، گھوڑے سے سواری کی جاتی تھی، اس وقت میں گدھے اور گدھیوں سے سواری کی جاتی تھی۔ وہ دور نہیں تھا جو آج کا دور ہے۔ حضرت سراج الحق چشتی جو کورٹ گئے نا وہ اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر گئے، گھوڑی پر۔ تو جج نے کہا کہ اپنے بارے میں کچھ صفائی بیان کرو، کیونکہ تم پر تہمت لگائی گئی ہے، یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ تم رشوت لیتے ہو، اب تم اپنی صفائی بیان کرو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت سراج الحق چشتی صابری نے فرمایا کہ میں تو اپنی صفائی خود سے نہیں دوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میری گھوڑی نا آپ کے سامنے میری صفائی بیان کرے گی۔ میری گھوڑی آپ کے یہاں کورٹ میں آ کر کے صفائی۔ وہ جج بھی حیران رہا، انگلش مین تھا، کہ ارے گھوڑی بولتا نہیں، جسے گنگ بے گنگ ہے، زبان نہیں ہے، وہ کیسے گواہی دے؟ اب حکم دیا گیا گھوڑی کو لاؤ، گھوڑی کو لایا گیا۔ حضرت سراج الحق چشتی نے فرمایا سنیں، کسی ایک انسان کو بھیجیں کسی انسان کے ماٹ میں، ماٹ جانتے ہیں کھیت میں، اور اس کھیت سے نا گھاس کاٹ کر کے لائے اور اس گھوڑی کے سامنے میں رکھ دے، اور جو گھاس کاٹ کر کے لائے نا وہ جس کا کھیت اور ماٹ ہونا اس کے مالک سے اجازت نہ لے، بغیر مالک کے اجازت لیے ہوئے اس کے کھیت سے گھاس کاٹ کر کے لائے اور میرے اس گھوڑی کے آگے میں رکھ دے۔ اب لایا گیا نا تو اب اس گھوڑی نے اپنے منہ کو پھیر لیا، اس گھوڑی نے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کے اجازت کے بغیر لایا گیا، اور مالک کے اجازت کے بغیر جو مال حاصل ہونا وہ مال حرام ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھو ایک گھوڑی نے کیا کہ اپنے منہ کو پھیر دیا۔ بہت سارے غیر مسلم تھے جو کہ سارے کے سارے کیا انگریز تھے، انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو سب پر چل جائے اور جس دین کو یہ ماننے والا ہے اسی دین کا کلمہ کہیں لوگ نہ پڑھ لیں، ہے نا؟ تو اب انہوں نے ایک ہیلا بنایا۔ ہیلا کیا بنایا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سراج الحق چشتی نے نا اپنے گھر ہی سے، اپنے باری سے اس اپنے گھوڑی کو نہ کھلا پلا کر بہت زیادہ پانی پلا کر کے یہاں پر جو ہے کوٹ میں لے کر کے آئے۔ اسے کھانے کی خواہش نہیں ہے اس لیے یہ کچھ نہیں کھا رہا۔ ہوتا ہے نا ہیلا، اب ہیلا بنا دیا۔
حضرت سراج الحق چشتی نے فرمایا کہ سن، اب اس مالک کو بلانا جس کے کھیت سے یہ گھاس آیا۔ جب وہ مالک کوٹ میں آیا، حضرت سراج الحق چشتی فرماتے ہیں کہ سن، تیرے کھیت سے تیری اجازت کے بغیر میں نے یہ گھاس منگوایا، یا تو تو اس گھاس کی قیمت لے یا پھر میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ اگر تو معاف کر دے گا تو یقیناً خدا بھی معاف کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے تو اس کی قیمت اجرت نہیں لے سکتا، مگر ہاں اتنا ہے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ جس گھوڑی کا سر تھا نا وہ گھاس کی طرف پھر جاتا۔ وہ اب گھوڑی نے جو گھاس نہیں کھا رہی تھی، وہ اب وہی گھوڑی وہ گھاس کھانے لگی۔ تو اب وہی انگریز کا جج نا کھڑا ہو کر یہی کہتا ہے، ہمیں اس بزرگ انسان پر، اس اچھے انسان پر، اس نیک انسان پر تہمت لگانے والے، کیا تمہیں خوف نہیں ہے؟ ہمیں جس کی گھوڑی حرام کھانے سے بچتی ہو اس کا مالک حرام کیسے کھاتا؟ ولی کی ذات یہ ہوتی ہے مسلمانوں۔ اور آج جانتے ہماری عادت کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم پیر کے بہت بڑے عاشق ہیں، کہتے ہو نا ہم پیر کے بہت بڑے ماننے والے ہیں، لیکن ابھی اگر سبزی والا آ جائے، سبزی پٹل سجینا گوبھی ہے نا، اور کہے کہ 40 ٹکا کلو 50 ٹکا کلو، ٹھیک ہے، تو جانتے ہو آپ کیا کرو گے؟ ہماری ماں بہنیں اس بات میں جو ہے زیادہ ہے، 1 kg پٹل توڑ کر کے دے دیا ٹھیلے والا ہے نا، 40 روپے آپ نے دے دیا۔ اب جانتے ہو آپ کیا کرو گے؟ پھر ٹھیلے سے 2-3 پیس اٹھا کر کے اپنے بیگ میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ ہوتا ہے کہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا، لے بھی لیا ہے، پیسہ بھی دے دیا، لیکن اب کیا ایکسٹرا 2 پیس اور دے دیتا ہوں۔ دیکھا ہوگا انگور خریدا، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 میل کے جانے کی باری آ گئی، دوسرے میل تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تیسرے میل بھی تشریف لائیں گے۔ تو میں جو کہہ رہا تھا نا کہ محبت، انگور خریدنے گئے نا، لے لیا 1 kg اور اوپر سے بھی لے لیا، بیچارہ ٹھیلا والا جو ہے بیچارہ مایوس ہو گیا۔ تو جانتے ہو اس کی اجازت لینی پڑے گی آپ کو، اگر وہ آپ کو اجازت دے دینا اور خوشی خوشی دے دے تو آپ کے لیے وہی حلال ہو جاتا ہے، مگر اگر بغیر اجازت لوگے تو وہ حرام ہوگا۔ کتنا لیا؟ تھوڑا سا لیا، اور 1 kg جو لیا ہے نا آپ، وہ حلال کا ہے، مگر تھوڑا سا آپ نے اس کی رضا کے خلاف لے لیا، اس کی اجازت کے خلاف لیا، اب اسی میں مکس کر دیا۔ اب بتاؤ حلال بھی حرام ہو گیا کہ نہیں؟ 1 بالٹی پانی میں اگر 1 قطرہ پیشاب گر جائے نا، اور بالٹی کا پانی بہترین ہو، مائع مطلق ہو، بالکل صاف و ستھرا ہو، 1 قطرہ پیشاب گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج سے اپنے ذہن کو بنا لو کہ اگر ہم چلیں گے تو آج سے مصطفیٰ کے طریقے پر چلیں گے، کسی کا ناحق ہم استعمال نہ کریں گے، نہ تو ناحق زمین لیں گے، نہ ناحق مال لیں گے، نہ ناحق کسی کا چیز لیں گے، کیونکہ ناحق لوگے مسلمانوں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگے، اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو وہ خدا کی بارگاہ میں بھی قبول نہیں ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو تو سمجھ جاؤ کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا وہی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے و طفیل میں ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔